السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کے اندر عموماً بڑے بڑے معاملات کا کلوجر یعنی اختتام نہیں ہوتا، لیکن لگتا ہے یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے کیس کا اختتام ہونے والا ہے۔ آج عدالت نے ظاہراً جو قانونی رسی ہے اس کو مزید کھینچا جنرل پرویز مشرف کے لیے اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، لیکن موقوف کیے 31 تاریخ تک۔ یہ بھی خیر ایک بڑا قصہ ہے کہ ایک لیگل انسٹرومنٹ یعنی قانونی طریقہ کار کو عدالت کس بنیاد کے اوپر موقوف کر سکتی ہے۔ بہرحال عدالت کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ قوانین کو انٹرپریٹ کر کے ان کی تشریح کر کے اپنے لیے اسپیس کریٹ کر سکتی ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے لیے قانونی معاملہ بہت اب سخت ہو گیا ہے۔ اگر قانون کا معاملہ اس طرح ہی چلتا رہا تو شاید جنرل پرویز مشرف پہلے وہ ملٹری رولر ہوں گے جن کو عدالت کے ذریعے باقاعدہ سزا ملے، لیکن کیا معاملات اتنے ہی سادہ ہیں؟ پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں احمد رضا قصوری صاحب، چیف کوآرڈینیٹر ہیں APML کے۔ قصوری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ برابر میں سمسام بخاری صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے اور سابق وزیر مملکت بھی رہ چکے ہیں مختلف عہدوں پر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے پاس شیخ روہیل اصغر صاحب موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، وہ پارٹی جس کو جنرل پرویز مشرف نے طاقت سے نکالا تھا اور جس کے بعد ایک طویل دور چلا ان کی طاقت کا، اور پھر انہوں نے ایک مارشل لا کے بعد دوسری ایمرجنسی لگائی جس کی بنیاد پر یہ مقدمہ بنا۔ شیخ روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ ممبر ہیں قائمہ کمیٹی برائے دفاع بھی۔ اصغر صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ قصوری صاحب، قانونی طور پر مختصراً آج کا فیصلہ ہے کیا؟ آپ اس کو کس سے دیکھتے ہیں؟ عدالت نے کیا کہا ہے آج؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ قانون کے مطابق پروسیڈ کرتی رہتی ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن تو ایڈمنسٹریشن نے کرنی ہے نا۔ ٹھیک، جو ایڈمنسٹریشن آج تک اسی اسلام آباد پولیس اور رینجرز ان کو نہیں لا سکی، تو اس کی کیا گارنٹی کہ اس کو لا سکیں اپنے۔ بات یہ ہے کہ خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، ہوا فضا میں جو اشارے ہیں اس سے آپ ڈٹرمن کہتے ہیں کہ خدا ہے۔ اسی طرح ہی یہ 2.5-3 مہینے کی جو پروسیڈنگ ہے، اس سے جو اشارے مل رہے ہیں، اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو جو نہ سمجھے وہ ناڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ بتائیں، ہم تو سارے ناڑی، آپ کو کیا اشارے نظر آ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میرا جو I'm not talking as a politician. ٹھیک، Let me tell you, my assessment is that the civilian government اور افواج پاکستان جنرل مشرف کے مقدمے پر they are not on the same page. یعنی ان کے درمیان جو ہے وہ لیکن عدالت نے پھر عدالت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عدالت نے تو ان کو سپیس دی ہے فی الحال 31 تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی میری گٹ فیلنگ ہے کہ افواج پاکستان کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کے فارمر آرمی چیف جس نے کہ 65 71 اور کارگل وار لڑی اور ویری ڈسٹنگوش پروفیشنل سولجر، اس پر لگایا جائے غداری کا الزام، کیونکہ اگر یہ پنڈورا باکس کھل گیا تو کل کو سوات ایکشن میں جرنیل پکڑے جائیں گے، کل کو نارتھ وزیرستان کے ایکشن پکڑے گے۔ Then where is the guarantee؟ یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ نے کوئی واقعی یہ اشارے پڑھ رہے ہیں؟ This is my analysis. This is your analysis. Okay, hold on to this analysis. Let me go to شیخ روہیل اصغر صاحب اور اس کے بعد سمسام صاحب سے پوچھوں گا۔ شیخ صاحب، عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے۔ عموماً عدالتیں جو ہیں ہم جیسے، آپ جیسے عام شہریوں اور سمسام صاحب جیسے اور ایسی سہولت فراہم نہیں کرتی ہیں عدالتیں۔ یہ کیا ہوا جنرل مشرف کے کیس میں کہ ایسی سہولت فراہم ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب صاحب، اصل پہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار ہیں، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں۔ در حقیقت میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ عدالت، چونکہ پرویز مشرف صاحب کے وکلا نے اور پرویز مشرف صاحب نے عدالت پہ ایک کشماک تو رکھا تھا نا کہ شاید ان کی جو تھا ان کے اوپر یہ بھی الزام تھا کہ یہ عدالت جو ہے یہ شاید باعث ہے، اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ عدلیہ جو ہے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھ کے اتنا مطلب وقت دینا چاہتی ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اتنی کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ہر کام جو ہے اپنی ایک مقررہ میعاد کے اندر وہ کام کیا جا رہا ہے۔ آج میں نے بھی آپ کی طرح جو میرے تک اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ نے آج بالآخر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔
देखिए इस पे मैं तलत साहब थोड़ा सा अर्ज करूंगा, इसमें गवर्नमेंट की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड है। गवर्नमेंट को एक तरफ तो परवेज मुशर्रफ की जिंदगी को महफूज बनाना है, खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगी, और दूसरी तरफ उन्हें अदलिया के हुक्म की भी तामील करनी है। तो अब देखते हैं कि मतलब अभी आप सुन रहे थे नवाब साहब की बातें, तो नवाब साहब की अपने मजाज है, उनके अपना अंदाज है, कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी ज़रा ठंडे मजाज में। आज तो खुशकिस्मती है कि ठंडे मजाज में आप साथ कोई इतना ज़्यादा इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये भी एक मजाज हो गया। दरअसल मैं आगे भी आपको इस ब्रेक में कह रहा था कि कुछ हमारी आदत ये हो गई कि हम कोई भी खत्मी राय दे देते हैं कोई नतीजा आने से पहले ही। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें थोड़ा सा सब्र से इससे तो आपको इसके अंदर कोई खास इशारा नजर नहीं आ रहा? नहीं, मैं नहीं समझता। तले साहब ये अब असल पे बात ये है कि ये बात है अदलिया के पास। ठीक, अब अदलिया को इस दौर में जो आपके सामने है, जो पिछले दौर में भी हुआ, जो आज भी हो रहा है, ठीक, अदलिया को इशारा देना या अदलिया से कोई इशारा मनवाना मेरे ख्याल में अब मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। हो सकता है शमशाम साहब के साथी ख्याल है जी, हो सकता है शमशाम साहब इससे इत्तेफाक नहीं करे, जरा उनसे पूछ लेते, क्योंकि अदालत ने इनके दौरे हुकूमत में बड़े इशारों किनाइयों के अंदर बातें की थी। एक प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को फारिग करते करते छोड़ दिया। इशारे किनाइयां तो अदालतें करती हैं कि नहीं करती हैं समझाब साहब? नहीं, इतनी बड़ा कुछ करती है, इशारे किनाए क्यों नहीं करती। दो तीन चीजें हैं। मेरा अलमिया कह ले या सोच के ले, मैं ना तो रोहेल साहब से कुली तौर पे मुत्तफिक हूं और ना मैं नवाब साहब से एहतरामन कुली तौर पे मुत्तफिक हूं। सूरत हाल ये है जी, पहली बात तो ये है कि जहां तक तो अदलिया का मामला है, तो ये जो बेंच है, इस बेंच पे मैं समझता हूं आज भी इफ्तिखार चौधरी जितना असरअंदाज है कोई बंदा असरअंदाज है इस बेंच की, इस बेंच 100%। ये जो अभी बैठे, ये बल्कि दो तीन लोगों के अलावा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, बाकी इफ्तिखार चौधरी साहब असरअंदाज हैं। उन्होंने बात है या बुरी बात? नहीं, इस वक्त बुरी बात। अच्छा, ठीक, क्योंकि इस वक्त वो वहां नहीं है। बात जात की नहीं होनी चाहिए, बात जगह की होनी चाहिए। मैं जात की बात नहीं कर रहा। और इफ्तिखार चौधरी साहब की और मुशर्रफ साहब की एक लड़ाई है, ये फाइट है ट्रायंगुलर। और उस लड़ाई जो थी, जब उनकी और मियां नवाज शरीफ साहब की लड़ाई हो गई थी, तो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब मुशर्रफ के साथी थे। ठीक, आप देखें 3 साल का टाइम दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। और यही चीज में थोड़ी सी शायद मेरी लंबी हो जाए, फिर मैं नहीं करूंगा उसके बाद करके। और उसके ये सिर्फ आप रिव्यूअर्स को अपने करने के। तीसरी चीज ये है कि अब है बेसिकली 1 वर्सेस 2। सो इफ्तिखार चौधरी और अदलिया जिस तरह भी ब्रैकेट करें, एंड मियां नवाज शरीफ साहब वर्सेस मुशर्रफ। ठीक, मैंने फौज के कुछ जिम्मेदार लोगों को यह कहते हुए सुना है, और इसलिए पार्टली मैं इत्तफाक करता हूं कि इस केस में कतन ये एक पेज पे नहीं है। वो मैं जिम्मेदारों को जो इस वक्त मौजूद है, ज़ाहिर है जो चले गए उनका क्या बात कर, उनका ख्याल है कि नहीं होना। मैंने ये जरूर कहते हुए कुछ लोगों को सुना है, आवाजें जिस तरह आ जाती है इधर उधर से, कि अगर ये 12 अक्टूबर को ये करते तो उनको गिला ना होता। ठीक, अगर मुशर्रफ के साथ और भी 1000 बंदे की लिस्ट होती तो ये गिला ना होता। वो ये समझते हैं, वो वाले लोग, क्योंकि वो भी LLB नहीं होते ना। ठीक, वो ये समझ रहे हैं उनको लॉ पढ़ने की जरूरत भी नहीं। मैं ये नहीं कहता, लेकिन सही कह रहे हैं। लेकिन मुशर्रफ साहब के बारे में उनके दिल में कहीं ना कहीं ख्याल ये है कि इनको सिंगल आउट करके रगड़ा दिया जा रहा है, और फिर उसको वो फौज तक ले जाते हैं। ठीक, और फिर ले जाते हैं कि असल मामला कारगिल का है। ठीक, और इंडिया से दोस्ती का है, जो आज भी ये बात कर रहे हैं उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन देने की और इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बातें मैं ऐसे अजराए आप प्रोग्राम के ऊपर कह रहे हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, वैसे तो नहीं कह रहे। ये बातें इस तरह की है। अब बात यह है कि वो कहते हैं जी बाकी मुल्कों को छोड़ के जो आपका GSP प्लस है, GSP प्लस के साथ जो आप पे यूरोपीय यूनियन शरायत ऐद करता जा रहा है या जो करेगा, वो भी शायद आपके फौज को मिनो अन कबूल ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा यह है कि मैं आपको अब भी कहता हूं कि अगर मुल्क को केओस से बचाना है, इसको किस्सा पारी ना समझे, सजा सुजू कोई नहीं होनी, और ये जमहूरियत जो लूली लंगड़ी है इसको बचा ले। मैं बिल्कुल आपको मैं उस तरह खुली बात कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर चलाना ही चलाना है तो 12 अक्टूबर से चला लें, या टीवी पे आके कह दें कि 12 अक्टूबर को जुर्म हुआ ही नहीं, फिर भी कुछ ऐसा नहीं। लेट अस टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड। नाज़रीन,
जनरल परवेज मुशर्रफ के पास एक कन्वीनियंस है, यानी उनके पास भी एक सहूलत है। सहूलत ये है कि वो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और एक इदारे के साथ उनका ताल्लुक वास्ता है। दूसरी सहूलत ये है कि वो सियासतदान भी हैं, यानी उनको और पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान हो, PMLN के नुमाइंदगान हो, तो जनरल मुशर्रफ भी बतौर सियासतदान ये मामला सह सकते हैं, लेकिन इस जगह पर पहुंचते हुए वो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं। ये सहूलत उनके पास वही है। कितनी मौसर सहूलत है। और वन लाइनर के कुछ लोग ये चाह रहे हैं ना कि जो भुट्टो साहब के साथ हुआ, इतने बड़े लीडर को रगड़ा गया, जाके उठा के, मैं केस की बात नहीं कर रहा हूं, बात की बात है, और जिस तरह रात के अंधेरे में तख्तादार पर लटका दिया गया, या नवाज शरीफ साहब को हथकड़ियां बांध के सीट से बांध के कराची ले जाया जाता रहा, अफसोसनाक बातें, और अटक में किया गया। अगर आप लोग ये विजुअलाइज कर रहे हैं ना मुशर्रफ साहब के लिए, भूल जाएं, ऐसा नहीं होगा, भूल जाएं, निकाल के फेंक दें, निकाल के फेंक दें जहन से बात, तो फिर इसके साथ कानून को भी निकाल के फेंक दें। भले भले। वापस आते हैं प्रोग्राम के अंदर, वापस आते हैं प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। ज़ाहिरन लगता है कि जनरल परवेज का मुकदमा जो है वो अमलन ख़त्म हो गया, कानूनी जगह उनके लिए ख़त्म होगी, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए और 31 तारीख को ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, PMLQ को हेड करते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं और जनरल मुशर्रफ के साथ उन्होंने काम भी किया। इनका नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह है जनरल मुशर्रफ के केस के हवाले से, लेकिन मैं इस इशू पर आप इनसे बात करना चाहूँगा। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि कोर्ट ने चौधरी साहब नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी, और आप समझते हैं कि जब ये जुमला हो कि नाकाबिल जमानत वारंट जारी हो गए हैं तो जो मुल्ज़म है वो थरथरा जाता है। जनरल मुशर्रफ इस वक्त थरथरा रहे होंगे आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल नहीं थरथरा रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे। तो आराम से बैठने की वजह क्या है चौधरी साहब? आराम से बैठने की वजह ये है कि उन्होंने गद्दारी की नहीं, तो आराम से बैठेंगे ना। नहीं तो लेकिन कोर्ट ने तो फिर वारंट जो जारी कर दिया, तो अब ये तो अब पकड़ना तो होगा, इनको अदालत हाजिर तो करना होगा। अब देखें क्या आगे आगे चल के होता क्या। नहीं चौधरी साहब ये इस तरह तो नहीं, ये हमने आपको देखने के लिए नहीं बुलाया, आपने बताना है क्या होने वाला है। होने वाले का तो नहीं मुझे पता, जो हो रहा है उसको पहले देखा जाए, होने वाला तो। अच्छा, आपको हैरानी हुई है कोर्ट ने ये नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए? हैरानी हुई है आपको कि नहीं? नहीं, मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई। तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा चौधरी साहब? आगे उनको पकड़े जाएंगे ना, यही होगा? पर्चा आउट ही नहीं हुआ तो नतीजा कैसे निकलेगा? तो सब पर्चा तो आउट हो गया ना। अच्छा, ये जरा यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टूडियो में बात हो रही थी, शमशाम साहब भी कह रहे थे और हमारे पास रजा कसूरी साहब भी फरमा रहे थे कि आर्मी जो है जनरल मुशर्रफ को इस मामले में घसीटता हुआ नहीं देखना चाहेगी और ना ही देखेगी, और हुकूमत के साथ इस मामले के ऊपर आर्मी जो है बिल्कुल भी यक नजर नहीं है। आप इसे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं इत्तेफाक यहाँ तक करता हूँ कि वो मुशर्रफ साहब की बात नहीं है, बात तो उनके इंस्टीट्यूशन की है, उनके अदारे की बात है, और खास तौर के ऊपर जो गद्दारी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है उसके मैंने पहले दिन से कर रहा हूँ कि मैंने तो मिसाल भी दी है। अब देखें, छोटी सी बात है, अगर कोई आदमी सियाचिन में बैठा है सिपाही, जब उसको ये खबर पहुंचेगी कि उसके सिपा सलार को बगावत में सजा, गद्दारी के सिलसिले में सजा हुई है, तो क्या सोचेगा? कौन आदमी है जो जाके उसे ये बताएगा कि आर्टिकल 6 में शिक नंबर 1, 2, 3 में उन्होंने तो तब्दीली की है, तो इस वजह से उन्हें गद्दार करार दिया गया। गद्दारी का तो लफ्ज होता है कि उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जिसने मुल्क के साथ कुछ दुश्मनी की हो, जिसने मुल्क दुश्मन के साथ साजबाज की हो, तो आइन शिकन कहें उन्होंने बेहतर है। ये गद्दारी वाला जो लफ्ज है ना, ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब संगीन गद्दारी की बात कर रहे हैं। संगीन गद्दारी, आइन शिकन ठीक है, आइन शिकन के ऊपर भी ऐसे गिरफ्त काफी सख्त पड़ेगी। आइन शिकन तक काबिल कबूल है आपको जनरल मुशर्रफ आइन शिकनी में मुलव्वस? उसमें वो अपनी सफाई देंगे। तो आप जनरल मुशर्रफ को पाबंदे सलासल देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब या बईद में या नहीं? मुझे नहीं नजर आ रहा। तो जनरल मुशर्रफ इधर ही बैठे रहेंगे जहाँ पे बैठे हैं? इधर ही बैठे रहेंगे या बाहर चले जाए? क्या होगा? कुछ चौधरी साहब कोई बाहर गए भी ना जी, तो वापस आ गए। मेरा एक मरतबा वापस आके जो हुआ है उसके बाद शायद चले। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने जिक्र किया, लेकिन इसके ऊपर वी आर ऑन द सेम पेज। कसूरी साहब, जरा मैं इसके ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा, और ये सवाल बड़ा संजीदा है।
دیکھیں سیاستدان ہیں تو یکدم سپہ سالار والی ٹوپی کیوں پہن لی انہوں نے؟ دیکھیں آپ بھی اس وقت چیف کوآرڈینیٹر اے پی ایم ایل کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یہ پیپلز پارٹی والے ساتھ بیٹھے ہوئے، دے گو تھرو دا انٹائر جوڈیشل پروسیس. یہ آرمی والا معاملہ ہم بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ جب انہوں نے آئین شکنی یا جو بھی کیا تھا انہوں نے جس کو وہ دفاع کریں گے بطور سیاستدان کر رہے تھے نا، اگرچہ سائن انہوں نے کیے ایز چیف آف آرمی اسٹاف، بٹ ہی از اے پولیٹیشین. تو ہونے دے، مقدمہ چلنے دے. فوج کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سیاستدان ہے جنرل پرویز مشرف. دیکھیں بات یہ ہے افواج پاکستان جو ہے وہ ایک ایکسٹینڈڈ برادری ہے. جیسے ہی آپ اس میں ریکروٹ ہوتے ہیں اس کے بعد نہ بلوچی رہ جاتا ہے، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ پٹھان. دے آل بیکم کامریڈس، اور ان کا نسل العین ہے غازی یا شہید، ان کا مرنا جینا سانجھ ہے، جیسے کبھی چودھری صاحب نے کہا. اسی طرح ہی مثلا آپ کی جرنلسٹ ہے، آپ کی ایک برادری ہے اسی، اور آپ کی برادری میں کسی سے زیادتی ہو جائے تو آپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ چودھری محمد دین جو جرنلسٹ ہے اس نے کالا شکاکو میں کیا کیا، اور یوں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہماری بھی لائرز کی بھی ایک برادری ہے ہمارا، چاہے وہ کسی نے وکلا گردی کی ہو لیکن ہم سارے لائر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب چیز یہ ہے آپ کی برادری کی طاقت ہے قلم اور کیمرہ، ہماری برادری کی طاقت ہے زبان. اسی زبان سے ہم سزا بھی دلواتے ہیں، بری بھی کراتے ہیں. اس برادری کے پاس بندوق ہے. تو ڈرا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا سینسیبل چلے. برادری ہے، اب دیکھیں نا، they will also react as a برادری. تو کیا کر لیں گے بھائی؟ کیا کر لیں؟ میں حقیقی سوال کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا کریں گے، میں کوئی ڈیر نہیں کر رہا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کیا کریں. میں تو فیکچوئل باتیں کر رہا ہوں. میں بھی فیکچولی بات کر رہا ہوں، فیکچوئل سوال کیا کریں. میں انفرنس نہیں ڈرا کر رہا. انفرنس آپ ڈرا کر کے مجھے کنفرنٹ کر رہے ہیں، میں انفرنس کو نہیں ڈرا کر رہا. میں آپ کا جو منطقی اگلی منزل ہے آپ کی سجیشن کی ان کے پاس بندوق ہے، میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں، اس کو ایکسٹراپولیشن کا انفرنس نہیں کر. میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں تو کیا کریں گے؟ تو کر لیں گے. بات یہ ہے کہ وائی یہی ہوگا نا جی بندوق. کیا بات یہ ہے شاہ صاحب کہ اس جنرل مشرف کا جو مقدمہ ہے یہ اس ملک کا ایشو ہے. ایشو تو اس ملک کی ہے غربت، افلاس، جہالت. جو مظفر گڑھ کے اندر ہوا، جو کراچی روشنوں و شہر اندھیروں میں ڈوب چکا ہوا ہے. بلوچستان جو ہے وفاق سے نکلتا جا رہا ہے. اپنا نارتھ وزیرستان میں اسی ملٹری ایکشن سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. اپنا بچوں کو بیچ رہے ہیں. دس از ناٹ این ایشو. اچھا سمسام کا، لیکن آئی ہیو ٹو گو ٹو شیخ روہیل. جی آپ چلے جائیں، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. شیخ صاحب یہ تو آپ نے کہا تھا جی کہ یہ ٹینڈنسی ہے، یہ تو ہر طرف یہ بات کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا اور آرمی یہ نہیں ہونے دے گی. اطلاع صاحب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں سمسام کی باتیں سن رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی نجی محفل میں ہر کسی کا کوئی ایک اپنا ویو ہوتا ہے، ویو پوائنٹ وہ دے سکتا ہے. عام آدمی اگر کوئی فوجی بیٹھ کے، کوئی بڑا فوجی افسر بھی بیٹھ کے اپنا ویو پوائنٹ دیتا ہے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ اس کی فائنل اوپینین آ گئی یا فائنل ڈیسیژن آ گیا. اب دیکھیں میں آپ کو دو تین چیزیں آپ کو. چودھری شجاعت صاحب سے آپ بڑی باتیں پوچھتے تھے. چودھری صاحب کا مزاج اپنا ہے، وہ کبھی آپ کو ایسی بات نہیں بتائیں گے اور کبھی ایسی بات کو وہ گول مول کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی آئین شکنی اور غداری. بھئی آپ 5 سال بے غیر و شرکے آپ رہے حکومت میں، یا تو آپ کے پاس اس وقت نہیں تھا کانسٹیٹیوشن کو پڑھنے کا، یا آپ نے سمجھا کہ کانسٹیٹیوشن تو اس شخص نے جس نے برباد کیا، اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے، تو اس کو تو دوام حاصل ہے، اس نے تو جانا ہی نہیں ہے، لہذا آپ اس کے ساتھ پڑھے رہے اور اس کو مت پڑھے. نہیں اگر آپ اتنے مطلب کنسرن تھے تو آپ کے پاس حکومت تھی، آپ کے پاس نمبرز تھے، آپ اس آرٹیکل سے آپ چودھری شجاعت دیکھیں روہیل صاحب، آپ چودھری شجاعت اور تمام اس وقت کی کابینہ کے اوپر بھی ابیٹمنٹ کا پھر چارج لگائیں نا. ان میں سے بہت سارے تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس طرف آ جاتا ہوں. اب دراصل میں اس طرف آ جاتا ہوں. آپ مجھ سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، آپ سوچ بوجھ رکھتے ہیں، شمسان بھی اس کو رکھتے ہیں. ایک فیصلہ غلط ہوا یا درست ہوا، میں نہیں کہتا کہ درست ہوا یا غلط ہوا، لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ آف پاکستان غلط ہوا صحیح ہوا یہ میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، لیکن اس نے ایک فیصلہ دیا، اس نے اس کو ایک کور دیا 12 اکتوبر کو. یا تو میں 12 کی بات نہیں کر رہا، میں ایمرجنسی کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہے میری گزارش سن لیں گے آپ. جی جی میری تھوڑی گزارش سن لیں. میں ایک تو میں نے آپ کو 12 اکتوبر کے متعلق بتایا لیگلی اس کی امپلیکیشن کیا ہے. اب آ جائیے آپ ایمرجنسی کی طرف. اب ایمرجنسی کو کس نے ڈکلیئر کیا؟ پرویز مشرف نے، بینگ اے چیف آف آرمی اسٹاف بھی اور پریزیڈنٹ بھی. اس وقت 2 عہدے تھے ان کے پاس. ہی واز دی چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ ایز ویل ایز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس نے آ کے ٹی وی کے اوپر کہا اب 2 طریقے ہیں آپ کے پاس، انویسٹیگیشن
سپریم کورٹ نے کہا جی آپ ایف آئی اے سے اس کی انویسٹیگیشن کروائیں. انویسٹیگیشن جو ٹیم تھی بارخواہ انہوں نے ان سے رابطہ کر کے اس انویسٹیگیشن کو پائل اپ کرنا شروع کر دیا. ایک تو طریقہ تھا کہ انویسٹیگیشن میں یہ بتاتے کہ یہ لوگ میرے اس ایکٹ میں شامل ہیں. ایسا نہیں کیا انہوں نے. اب دوسرا طریقہ جو وہ نہیں کریں گے, جب وہ عدلیہ کے سامنے پیش ہوں گے تو جب عدلیہ ان پہ چارج لگائے گی تو سٹیپ فارورڈ, اب بنے, بہادر بنے, کمانڈو بنے اور کہیں جی میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ یہ لوگ شامل تھے. عدلیہ ان کو نوٹس کر دے گی. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں ان کے پاس وضاحت دینے کے لیے طلب میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, اس میں آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے جیسے آپ ابھی یہ نواب صاحب فرما رہے تھے بندوق ہے, بندوق تو ہم نے 1965 میں بھی چلتے دیکھی ہے, 71 میں بھی چلتے دیکھی ہے, کارگل میں بھی چلتے دیکھی ہے. اس بندوق کو صاف کر کے ٹھیک کر کے اپنے دشمنوں کی طرف چلائیں, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اس بندوق کو استعمال نہ کریں. حکومتوں کو گرانے کے لیے اس بندوق کو استعمال نہ کریں. یہ بندوق بہت مطلب مجھے بندوق سے بریک یاد آ گئی ہے. تو بندوق بے فار بندوق اور بے فار بریک. لیٹ می گیٹ انٹو ا بریک اینڈ کم بیک انٹو دی ڈسکشن. سمسام صاحب سے بات کریں گے. بھائی پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جنرل پرویز مشرف کا معاملہ لگتا سیدھا سا ہے لیکن شاید اتنا سیدھا نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. یہ وہ جملے ہیں جو ہم عام مقدمات میں سنتے ہیں اور جب فلموں میں سنتے ہیں تو ان کا بڑا اثر ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ایک امکان یہ ہے کہ اس جملے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا اور معاملات جو ہیں جوں کے توں رہیں گے. سمسام صاحب آپ کے پاس پوائنٹ ہے, لیکن پہلے تھوڑا سا اگر میں جو نواب صاحب نے فرمایا اس کی وضاحت آپ سے لے لوں. نہیں, میں تو وضاحت دے نہیں سکتا. نہیں, جو حالات پہ عرض کر سکتا. نہیں, حالات وہ ان کا خیال ہے کہ بندوق ہے. اس پیرائے کے اندر جمہوریت, آپ کی پارٹی نے حکومت مکمل کی, ہینڈ اوور کیا, آپ کی پارٹی کا ایک سٹینس ہے ملٹری ٹیک اوورز کے اوپر, سول سوسائٹی اسٹرینتھن ہے, جوڈیشری موجود ہے, میڈیا موجود ہے. عملی طور پر یہ بندوق وہ کارنامہ کر سکتی ہے جو ہوتا رہا پاکستان عملی طور پر؟ طلعت میں ایک بڑی افسوسناک بات کرنے لگا ہوں, بڑی افسوسناک بات کرنے لگا ہوں. حقیقت ہے پتہ نہیں میرے اپنے ساتھیوں نے, میری اپنی جماعت کے اور میرے پولیٹیکل ساتھیوں نے بھی اس بات پہ اتفاق کرنا ہے کہ نہیں. یہ کم از کم مجھے انہوں نے یہ کہنا ہے, وہ پنجابی لوگ ہیں, انہوں نے کہا یار سچ ویکھ کے تو بولیا کر, اتنا ضرور. بات یہ ہے, ابھی نواب صاحب فرما رہے تھے کہ فوج ایک برادری ہے, صافی ایک برادری ہے, وکلا ایک برادری ہے, سیاستدانوں کا انہوں نے نام نہیں لیا. ہم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے لیے سیاستدان کی بات کر رہا ہوں, ہم دوسروں کے ہاتھ استعمال کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھی بنتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے سیاسی لوگ ایک پہ نہیں ہوتے, ہم جتنے مرضی سٹینڈ ہوں ہمارے, ہم نے ایک دوسرے کی حکومتوں جانے پہ اور ملٹری انٹرونشن سے ہی گئی ہیں. ہم لوگوں نے ہمیشہ تمام نے مٹائیاں بانٹی. میں نہیں سمجھتا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, گاسپٹ ہوتا ہے بالکل. جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, عادت نہیں ہے. مطلب میری اللہ نہ کرے, میں مثال دے رہا ہوں کہ عام لوگوں کی یہ خواہش یہ ہوگی این ٹی پی ایم ایل این کی کہ یہ چلے جائے جو بھی آ جائے. جب ہوں گے سپورٹ کیا آپ کے 5 سال, ہم بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ بھی کر رہے ہیں, تو برادری بن گئی نا. اس نقطے پہ تو برادری ہے نا. اس طرح برادری نہیں, میں آپ کو عرض کروں نا سر, اس طرح جس طرح وہ بانڈنگ ہے نا باقی چیزوں کی کر کے. مشرف کے خلاف میڈیا کی بہت بڑی قربانی, یہ وکلاء اور میڈیا سیاسی جماعتوں نے آ کے اون کیا ہے. کچھ ہماری غلطی سے صرف پی ایم ایل این اپنے کھاتے ڈال سکی ہے, ورنہ ہم لے کے چلے تھے اس بات کو آگے. مگر جو چیزیں جو لوگ مسلسل چلتے رہے افتخار چودھری کے ساتھ, وہ تو میڈیا ہے اور وکلاء ہے. انہوں نے دوام بخشا ہے, انہوں نے اس تحریک کو جان بخشی ہے, اور پھر سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مفاد کے تابع اس میں شامل ہوتی چلیں گے. اب یہ بات بڑی بری لگے گی کئی لوگوں کو. دوسری بات یہ حالات کیا ہیں ملک کے. آج وہ مظفر گڑھ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, ابھی تک تفصیل آئی نہیں. جناب وزیر قانون پنجاب انہوں نے بیان چھوڑ دیا ہے اس لڑکی کے اوپر کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا نہیں, خاندان کی آپ نے دیکھا, میڈیا میں میں نے دیکھا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ غیر ذمہ داری کی حالت یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کا ڈی آئی جی آج یہ بھیج رہے ہیں اور بیان پہلے داغ رہے ہیں کہ جی یہ تو جی 2 کے اور لڑکی کے باپ نے استعمال کیا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ آپ کی بے حسی ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے. اور مجھے نہیں پتا ابھی کیا واقعہ ہوا ہے, لیکن صرف اس کی رپورٹ آ جانا ہی دل خراش ہے, اور ہم اس کو این جی او کے اور میڈیا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. اس نقطے کا اس سے کیا تعلق بندوق ہے؟ میں بتا اسی کا کر رہا ہوں. ایسی وجہ سے عوام میں پھیلتی ہے مایوسی. ڈالر اوپر آیا یا نیچے آیا, جگلری میں بھوک ختم نہیں ہوئی.
عام آدمی یہ کہتا ہے جی جمہوریت ہمیں کیا دیتی ہے، فوج کیا نہیں دیتی. یہ بری بات ہے، مگر عام آدمی جس نے روز پیٹ کا دوزخ پالنا ہے وہ یہ بات کہتا ہے. میں گزارش آپ سے یہ کروں، دوسری چیز کیا ہے کہ آرمی چیف کے لیے چوئی صاحب گول مول ضرور بات کرتے ہیں، مطلب میرا ان سے بہت ہی احترام کا رشتہ ہے، وہ طریقے سے کرتے ہیں بات، سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے گرم و سرد چشیدہ ہیں، مگر یہ ضرور وہ کہہ گئے کہ غداری نہیں. اب یہ جو ڈسکشن میں بتا رہا ہوں، فوج میں وہ غداری کا لفظ اپنے آرمی چیف کے، ایکس آرمی چیف کے لیے قبول کرنے کو تیار نہیں. دوسرا آرٹیکل 6 اب کرتے ہیں. آرٹیکل 6 کا جو 2 ہے وہ کہتا ہے ایبیٹرز، ایڈرز اور کولیبریٹرز. اب آپ کولیبریٹر کو تو اٹھا لیں، ایبیٹرز اور ایڈرز وہ کہاں گئے؟ بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے کہا جی اس وقت تو ہم بھی ساتھ تھے. بات یہ ہے کہ یہ جو سنگل آؤٹ آپ کو اس کو کر رہے ہیں، یہ اٹس بیسیکلی جس کا کہتے ہیں نا کہ وہ، پھر میں پنجابی کا جملہ ایڈ کروں گا کہ بے شک یہ سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو، پر یہ ہوندہ دسدہ نہیں. خسروی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کے پاس میں آ رہا ہوں کہ اب کورٹ نے ظاہر ہے اپنے آپ کو ان وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے بعد، مجھے جو لگتا ہے، ظاہر میں کوئی قانون پڑھا ہوا نہیں ہوں، ظاہراً یہ لگتا ہے کہ بند گلی میں انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، نیرو ڈاؤن ایٹ لیسٹ اپنی آپشنز کر دی. یہ درست اسیسمنٹ ہے کہ 31 تک کورٹ نے قانونی طور پر اپنے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ لیے ہیں، اس کے بعد ان پر کوئی آپشن نہیں. دیکھیں کورٹ نے سپیس دی ہے کہ اگر اس پیریڈ میں کچھ کوئی اشوئی ہو جائے، کوئی طریقہ نکل آئے، لیکن بات کورٹ سے باہر کوئی بات طے ہو جائے، ہاں کچھ ہو جائے. دیکھیں کورٹ بھی بڑی، ٹو بی ویری آنسٹ اباؤٹ اٹ، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نارمل کیسز میں جو کورٹ کا کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ کورٹ کا بھی کانفیڈنس وہ نظر نہیں آ رہا. کیونکہ کورٹ آلسو ریئلائز کہ کیمرے کی آنکھ اور صحافی کا جو قلم ہے اس ساری کارروائی کو پوری دنیا میں اٹھا رہا ہے، اور تمام دنیا میں لا میکرز، اپنا اینالسٹ، این جی اوز، اپنا تھنک ٹینکس اس کو واچ کریں، کیونکہ جنرل مشرف کا ایک انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے، اس لیے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس سچویشن میں یہ جو مقدمہ ہے، ٹو بی ویری آنسٹ اباؤٹ اٹ، میں ایز اے لائر میں یہ نہیں بات کر رہا، میں ایز اے پالیٹیشین بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں حالات کو دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ جو مقدمے کی جو بیل ہے، یہ مجھے منڈیرے چڑھتی نظر نہیں آتی. تو کیا ہوگا؟ لیکن کورٹ نے دیکھیں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو ہے نا، وہ حکومت اور آرمی بذریعہ 3-4 اور لوگ، میں ایک سیناریو بنا رہا ہوں جنرل مشرف کے بارے میں، وہ کی جا سکتی ہے. کورٹ کو پھر بھی کوئی قانونی نقطہ ہی اٹھانا ہوگا جس کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس کے بغیر تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نان پولیٹیکل اینٹی ہے. کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کمپلیننٹ ہے، they can themselves take the complaint back. اسٹیٹ جی وہ جو اپنی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، نہیں فیڈرل گورنمنٹ ناٹ اسٹیٹ، فیڈرل گورنمنٹ از اے کمپلینٹ. میرا ایک سوال ہے اپنے ایکڈیمک انٹرسٹ کے لیے، پلیز کیا مشرف صاحب ECL پہ ہیں اس وقت؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، بٹ سم پیپل سے، میرا تو خیال ہے ECL پہ ہیں وہ اس وقت. اچھا نہیں، بس خیال ہی ہے ہم لوگوں کا. ECL آپ چاہتے ہیں کہ ہم چیک کریں اس کو؟ ہم چیک کر لیتے ہیں. آپ ذرا چیک کروائیں کیونکہ پھر بھی اس پہ واپس شیخ روہیل صاحب، ابھی احمد رضا قصوری صاحب نے فرمایا کہ حکومت، عدالت نے حکومت کو ایک سپیس کریٹ کر کے دی ہے، اگرچہ 31 کی ڈیڈ لائن بھی سیٹ کر دی ہے اپنے لیے. اس دوران مقدمہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے، یہ امکان زیر غور ہے. طلعت صاحب اب میں آپ کو، چونکہ دیکھیں یہ آپ سیہن جو بات پوچھ رہے ہیں یہ تو گورنمنٹ لیول پہ ہوگی نا، لیکن یہ میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں سمسام صاحب کو یہ بتا دوں کہ ڈکٹیٹر کے خلاف جتنی بڑی جماعتیں تھیں انہوں نے ایک اپنی تحریک شروع کی. بعد کی بات ہے، وہ جو اتحاد چودھری شاہ والا معاملہ نا وہ تو بعد میں آیا. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے جیسے جیسے یہ پروسیس پنپ رہا ہے یا بڑا ہو رہا ہے، تو اب میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز میں ایک پولیٹیکل میچورٹی آتی جا رہی ہے. اور جیسا کہ میری دعا ہے کہ رضا قصوری صاحب جیسے دوست آ کے یوں آپ کے میڈیا پہ یہ بات ضرور کہا کریں کہ یہ بھی ہماری برادری ہے، یہ بھی برادری ہے، تو کسی دن تو اس برادری کو بھی شرم آئے گی کہ اگر یہ ساری برادریاں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو یہ جو برادری جس پہ سارے الزامات آتے ہیں، جن کو پھانسیاں بھی دی جاتی ہیں، جن کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، جن کو رگڑا بھی جاتا ہے، تو یہ بھی کسی دن اکٹھے ہو جائیں گے. ان کو ذرا پورا سپیس دیا کیجیے، پورا ٹائم دیا کیجیے، ایسی باتیں کریں تاکہ پولیٹیکل لوگوں کو بھی یہ خیال آ جائے اس بات پہ. اب آپ آ جائیں اس طرف
یہ بات تو ہے آپ کے اس دائرے، لیکن میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ وقت نہیں ہے طلعت صاحب، اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب اگر آپ یہ کوئی بھی، میں نہیں سمجھوں گا نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اگر ایسے اقدامات کا حصہ بنے گی تو یقین کیجئے پھر سیاست سے لوگوں کی بالکل رتی برابر ان کا اس پہ اعتماد بالکل اٹھ جائے گا. یہ آپ یاد رکھیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، میں اب پھر آپ کے اس کا بیان کرتا ہوں، اگر کسی کو اعتراض تھا تو اس آرٹیکل 6 کو نکال دیتے. اور آج مجھے انتہائی افسوس ہے کہ جس پارٹی نے آرٹیکل 6 کا اجرا کیا، جس نے ڈالا، اور جو متفقہ آئین تھا، ان کی باتیں سن کے کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، افسردہ بھی ہوتا ہوں کہ کم از کم ان کو پازیٹیو بات کرنی چاہیے، ان کو ایسی بات کرنی چاہیے جس سے سیاست کو تقویت پہنچے. سیاستدانوں کو میں مانتا ہوں، سیاستدانوں نے اپنے کندھے بھی دیے، اپنا سپورٹ بھی دیا، لیکن ایک وقت تو آئے گا کہ جس مقصد کے لیے، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فوج پاکستان ہے ان کا ایک مقصد ہے، ایک ڈیوٹی ہے ان کی، اور سیاستدانوں کا اپنا ایک. ٹھیک ہے آپ غلط ہیں، درست ہیں، لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. ٹھیک. یہ میں آپ کو بتا دوں، جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میں اس کا کیٹیگوریکلی یہ بات بتا دوں کہ گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس. یہ اب اسٹیٹ کا کیس ہے، اب یہ عدلیہ کے پاس ہے. عدلیہ ادھر ان کو سزا دیں. ہاں یہ ہے، میں یہ بات آپ کو کہہ سکتا ہوں، عدلیہ سزا دیتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا ایگزونریٹ ہوتا ہے، کیا وہ درخواست دیتے ہیں اپنی. میاں صاحب کی خواہش تو کم از کم پوری ہو جائے گی. اس پہ میں اجازت. جی گو ایڈ صاحب. یہی مسئلہ ہے، یہی خواہش کا پرابلم ہے. وہی لوگ جو تھے ہمارے سعودی دوست تھے، حریری صاحبان تھے، میں نام لے دیتا ہوں، شجاعت عظیم صاحب اس وقت مشرف کی طرف سے تھے، اب ان کی طرف سے ہیں، وہی لوگ یہ ڈیل کا حصہ ہیں. ECL کا سوال میں نے اسی لیے کیا، مجھے پتا نہیں تھا. بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی اور ان کے چند دوستوں کی یہ خواہش ضرور ہے کہ جیسے ہی کورٹ سزا دے، مشرف صاحب مانگیں یا نہ مانگیں، ممنون صاحب ان کو ممنون کر دیں فوری طور پہ. لیکن میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، میں کبھی دیکھیں، اور ایک اور بات ہے، یہ سزا اگر نہ ہوئی نا تو آئین توڑنے کا راستہ کبھی بند نہیں ہونا. ٹھیک، لیٹ می بی ویری کلیئر آن دیٹ. ہونے بھی چاہیے، مطلب یہ میرا مطلب اس سے وہ بچ ہی نہیں سکتے. مگر آپ ابیٹرز اور یہ، اور پھر آپ پنڈورا باکس کی بات کریں گے، پھر آپ کہیں گے کہ یہ ایک چیز جو ہے علامتی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں ہوگی، لوگ رک جائیں گے. مگر باتیں انڈر دا ٹیبل بہت چل رہی ہیں. مجھے اب پروگرام ختم کرنا ہے. علامتی میں ہی سلامتی ہے، علامتی اور سلامتی والے آپ سے اتفاقت ہے، علامتی ہو جائے گی اور اس کے بعد علامتی ہی رہے گی سزا. نہیں، میرا علامتی بھی نظر نہیں آتی. جی علامتی بھی نظر نہیں آتی. چلے لیٹس سی ناظرین، پاکستان میں دن ذرا جلدی سلامتی ضرور ہوگی لیکن علامتی پاکستان میں دن ذرا جلدی گزر جاتے ہیں، بالخصوص جب عدالتیں اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن کریٹ کر دیتی ہیں. 31 دور نہیں ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. فی الحال تو لگتا یہ ہے کہ پرانا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے. پبلک پوزیشنز کچھ اور لی ہوئی ہیں، پرائیویٹ پوزیشنز کچھ اور لی ہوئی ہیں. بدقسمتی سے ہم یہ عادت تبدیل نہیں کر پائے. تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کا بھی جنہوں نے شرکت کی. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ. اب آیا نیا نوکیا 105